جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 42 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے جہاد کی اجازت۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کی اجازت دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے اول آیت نزلت فی الاذن بالقتال، یہی پہلی آیت ہے جو قتال کی اجازت میں نازل ہوئی۔ قولہ تعالی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ حج کی آیت نمبر 39، اور اس کا ترجمہ ہے یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قتال کے متعلق سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو دونوں آیات میں انہی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں سے لڑتے آئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان در حقیقت لڑنے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ آیات جہاد کے نزول سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں بغیر جنگ اور قتل و قتال کے اسلام کی طرف تبلیغ فرماتے رہے۔ حالانکہ مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شدید تکلیفیں پہنچاتے رہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو صرف ڈرانے اور تبلیغ کا حکم دیا تھا، یعنی تلوار اٹھانے کا نہیں، اس لیے ان تکالیف پر صبر فرماتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا، اس کی پیروی کرتے رہے۔ وَعَارِضْ عَنْهُمْ، ان سے مت الجھو، وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ مکہ شریف میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبر کرو، مجھے صبر کا حکم دیا گیا ہے، جنگ کا نہیں۔ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی مشروط اجازت۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اور وہ ایک طاقتور جماعت بن گئی۔ ساتھ یہ بھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رچ بس گئی۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی مشروط اجازت دے دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ جہاد آسمانی عذابوں کا بدل ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پچھلی امتوں پر اسی وجہ سے عذاب نازل کیے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو جھٹلایا تھا، لہٰذا جب اللہ جل جلالہ کا عذاب آتا تھا تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، مگر اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ آسمانی عذاب اور بربادیاں نہیں بھیجیں، بلکہ ان کی جگہ مشرکوں اور جھٹلانے والوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔ ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے سلسلہ غزوات و سرایا۔ جہاد و قتال کے الفاظ سنتے ہی ذہن میں غزوہ اور سریہ کے الفاظ آتے ہیں۔ غزوہ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد کے متعلق روایات مختلف ہیں، بعض نے 27 ذکر کی ہیں اور بعض روایات میں تعداد میں کمی بیشی بھی وارد ہوئی ہے۔ غزوات کے نام: غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ، غزوہ صفوان، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنو سلیم، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ سویق، غزوہ قریرۃ القدر، غزوہ غطفان، غزوہ نجران یا حجاز، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بنی نضیر، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر الآخرہ، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی مستلق، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی لحیان، غزوہ حدیبیہ، غزوہ ذی قرد، غزوہ حنین، غزوہ وادی القریٰ، غزوہ عمرۃ القضاء یا خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف، غزوہ تبوک۔ جن غزوات میں جنگ ہوئی 9 غزوات میں قتل و قتال ہوا: غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ احد، غزوہ مریسی یعنی مستلق، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف۔ سرایا کی تعداد میں بھی مختلف روایات ہیں، بعض کے نزدیک 40، بعض کے نزدیک 35، بعض کے نزدیک 38 اور بعض کے نزدیک 48۔ سب سے پہلے ہے غزوہ ابوا۔ اسلام کا سب سے اولین غزوہ غزوہ ابوا ہے، جسے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، جبکہ آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ سفر المظفر 2 ہجری میں تقریباً 60 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں کوئی انصاری صحابی نہ تھا۔ ابوا وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے۔ ودان ابوا کے قریب ہی ایک مقام ہے، اس کے اطراف میں قبیلہ بنو زمرہ آباد تھا۔ اس غزوے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، مقصد یہ تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے کو ہراساں کیا جائے، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھمکی جو پہلے بیان ہو چکی کہ اصل مقصد قریش کی شامی تجارت کو بند کرنا تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عنایت فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ضمرہ کے سردار مخشی بن عمر سے صلح کر کے واپس تشریف لائے۔ معاہدہ صلح کے الفاظ: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے بنو ضمرہ کے لیے۔ ان لوگوں کا جان و مال محفوظ رہے گا اور جو شخص ان پر حملہ کرے گا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ مدد کو آئیں گے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہ کریں گے۔ سرایہ کی ابتدا: اس کے بعد یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک 3 سرایہ پیش آئے۔ سریہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا ہے سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض کے نزدیک یہ مذکورہ سرایہ غزوہ ابوا سے پہلے پیش آئے اور بعض کے نزدیک یہ مذکورہ سرایہ غزوہ ابوا کے بعد پیش آئے۔ سریہ عبید بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن مورخین کا خیال ہے کہ یہ سرایہ غزوہ ابوا سے قبل پیش آئے، ان کے مطابق ہجرت کے 8 ماہ بعد یعنی شوال 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر ایک جماعت روانہ فرمائی، رابغ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، رابغ کی طرف۔ وہاں قافلے سے آمنا سامنا ہوا۔ 200 لوگوں کے اس قافلے کا سردار ابو سفیان یا اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ وہاں کوئی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کی راہ میں پہلی تلوار: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سریہ میں اسلام کی راہ میں پہلی تلوار سونتی، اللہ کی راہ میں پہلا تیر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس سریے میں اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین کارکردگی: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا تیر کش اٹھا لیا اور اس میں 20 تیر تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ 20 تیر چل جاتے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نشانہ خطا ہونے والا نہیں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ سچا، ان کی مار لمبی اور تیز ہوتی تھی جو گھائل کیے بغیر واپس نہ آتی۔ اللہ کی راہ میں پہلا پرچم: حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی راہ میں پہلا پرچم اس سریے کا ان کو دیا گیا۔ قریش کا خوف اور پسپائی: مشرکین نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہادری کو دیکھا تو سمجھے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا ہے یا ان کو مدد پہنچ رہی ہے، لہٰذا وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے بھی ان کا پیچھا نہیں کیا۔ مشرکوں کے اس قافلے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکوں کے ساتھ مکہ سے اس لیے نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں سے مل جائیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما قریش کے لشکر سے نکل کر مسلمانوں سے جا ملے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر سیف البحر کی طرف روانہ کیا۔ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ قریش کا سامان تجارت لے کر آ رہا تھا۔ اصل میں اس کو روکنا مقصد تھا۔ اس مشرک قافلے کا امیر ابو جہل تھا۔
اس قافلے میں 300 آدمی تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر دونوں گروہوں میں آمنا سامنا ہو گیا، صفیں تک تیار ہو گئیں، لیکن ایک بندہ خدا جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، حضرت مجدی ابن عمر جوہنی نے درمیان میں آ کر بچ بچاؤ کروایا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح ابو جہل قافلے کو لے کر مکہ چلا گیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سمیت مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ دونوں سرایا میں اختلاف ہے کہ پہلا سریہ کون سا تھا۔ اسلام کا پہلا تیر، پہلی تلوار اور پہلا پرچم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سریہ عبید بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پیش آیا، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں سرایا ایک ہی دن میں یا آگے پیچھے ہوئے ہوں، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ماہ ذی قعدہ سن 1 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک جماعت پیدل خیراز کی طرف روانہ کی گئی۔ یہ سریہ بھی قریش کے تجارتی قافلے پر چھاپا مارنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ دن میں چھپ جاتے اور رات میں چلتے۔ خیراز پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے۔ یہ تینوں سرایا یوں تو پہلی ہجری ہی میں واقع ہوئے، لیکن چونکہ قتال کی اجازت اور غزوات کی ابتدا سن 2 ہجری میں ہوئی، تو ان سرایا کو بھی اسی ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اہل سیر کا یہی طرز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیاسی اور جنگی حکمت عملی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے سرایا اور غزوات میں سے کسی میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، یا تو بچ بچاؤ ہو گیا یا بچ کر نکل گئے۔ اصل مقصد قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنا تھا، اور یہ روکنا اس پس منظر کے تحت تھا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم ہمیں حج کرنے سے روکو گے تو ہم تمہاری شام کی تجارت پر پابندی لگا دیں گے۔ اب مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتل و غارت گری کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ الزام کس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ اول تو قتل و غارت گری شریعت اسلام میں سخت گناہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعات کس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ واقعات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق سے قافلہ ہاتھ نہ آیا اور بچ کر نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات تک گئے اور وہاں سے قبائل سے معاہدہ کیا۔ مخالفین کا کہنا تو یہ ہے کہ مسلمان قافلے کو لوٹتے ہیں، یہ مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ خدا نہ خواستہ قافلے کو لوٹنا ہی مقصود ہوتا تو نعوذ باللہ یہ فرض کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر صحیح نہیں کی تھی کہ ہر مرتبہ ناکامی ہوئی اور قافلہ بچ کر نکل گیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بار بار تجربے کے بعد بھی بدر میں بھی اسی قسم کی ناکامی ہوئی اور قافلہ صحیح اور سلامت نکل گیا۔ واقعتاً ایسا نہیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، جو کسی کا ایک قطرہ خون بھی بے وجہ گرانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ دنیا کے سب سے عظیم الشان جرنیل، سب سے منفرد سلطان تھے، جن کے پسینے تک کو ان کے عاشق پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیاسی اور جنگی حکمت عملی تھی کہ 29 غزوات میں سے صرف 9 غزوات میں جنگ ہوئی، باقی غزوات میں صرف معاہدے، ایمان کی دولت اور محبت کا بول بالا نظر آیا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 42 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو
ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی